السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول جرب بائی سید خضر کی یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اور لاسٹ ایپیسوڈ تک اگر آپ پہنچ گئے ہیں اور آپ نے پھر بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، فوراً سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیں جی، بغیر وقت ضائع کیے کرتے ہیں ناول کا آغاز۔ زیرو زندگی۔ نہ جانے کتنے پل بیت گئے تھے جب ارمغان اس سے الگ ہوا تھا۔ ایرج پہلی بار اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ اسے تعجب سے دیکھتا رہا۔ کیوں مسکرا رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے جب میں تم سے پہلی بار ملنے اس گراؤنڈ آئی تھی تو تمہارے بارے میں میرا پہلا خیال کیا تھا؟ وہ کہتے ہوئے کھل کر مسکرائی۔ ارمغان نے اتنے عرصے بعد اسے اتنا کھل کر مسکراتے دیکھا تھا، وہ بھی اپنے لیے۔ اسے رشک ہوا۔ سوالیہ نظروں سے ایرج کو دیکھتے اس نے ایرج کو بات جاری رکھنے کا موقع دیا کہ تم بہت ہینڈسم ہو۔ وہ کہتے ہوئے بے تحاشا ہنسی تھی۔ ارمغان اس انکشاف پہ پہلے گنگ سا رہ گیا، پھر وہ بھی مدھم سا مسکرا دیا۔ یعنی تمہیں مجھ سے اس وقت ہی محبت ہو گئی تھی مگر تم ماننے کو تیار نہیں تھی؟ ارمغان نے سوال کیا۔ مجھے اس وقت کوئی محبت وغیرہ نہیں ہوئی تھی تم سے۔ ایرج بھی بے نیاز ہوئی۔ تو یعنی اب ہو گئی ہے؟ اس کی بات پہ ایرج کا چہرہ سرخ گلابی ہو گیا۔ اس نے چہرہ پھیر لیا تھا۔ ارمغان اس کی اس حرکت پہ کھل کر ہنسا تھا۔ ایرج جاوید صدیقی شرماتی بھی ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اسے زندگی کتنی اچھی لگ رہی تھی اس وقت۔ میں شرما نہیں رہی، تمہاری بات ہی ایسی ہے۔ اس نے الزام ارمغان کے سر ڈال دیا۔ کیسی بات ہے؟ گویا ہوا۔ وہ کچھ بول نہیں سکی۔ مجھے تم سے محبت ہے، یہ بات میرے لبوں پہ آخری جملہ بھی ہوا تو مجھے پچھتاوا نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے اس کے بال پیچھے اڑسانے لگا۔ اچھا یہ جذباتی باتیں بعد میں کرنا، مجھے اپنا آفس تو دکھاؤ۔ ان سفید دیواروں کو دیکھ کر میں تھک گئی ہوں، اس نے منہ بناتے کہا تھا۔ مگر ابھی تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، ارمغان نے شیب کھجاتے اس سے کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، چل پھر سکتی ہوں، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، اس نے دفاع کیا۔ ہاتھ کا زخم گہرا ہے ابھی ایرج؟ ہاں تو ہاتھ کا زخم ہے، اتنا گہرا بھی نہیں ہے، اور اب تو درد بھی کم ہو گیا ہے، وہ اٹھتے ہوئے کہنے لگی جیسے اب کوئی بات نہیں سنیں گی۔ ایرج ابھی تھوڑا ریسٹ کر لو، پھر چلتے ہیں نا؟ وہ اسے کندھے سے پکڑ کر بٹھانے لگا۔ میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں، اچھا واک پہ چلتے ہیں، اس نے اپنا کندھا چھڑواتے کہا تھا۔ اچھا بھائی چلو، مگر صرف 10 منٹ، ہم نیچے سے جا کر اوپر آ جائیں گے۔ ارمغان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ اسے کمرے سے باہر لا رہا تھا۔ وہ اس کے ہم قدم مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کسی کی زندگی میں اتنی اہمیت رکھنا، کسی سے اپنا خیال رکھوانا، کسی سے اپنی بات منوانا، یہ سب کتنا انوکھا ہوتا ہے نا۔ زندگی جب محبت میں گھل مل جاتی ہے تب کتنی نکھر جاتی ہے، ایرج نے سوچا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر اندھیری راہداری کو عبور کرنے لگے تھے۔ راہداری بالکل تاریک اور گپت تھی، جیسے کوئی سرنگ ہو۔ ارمغان نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، ایرج اس کے پیچھے تھی، وہ آگے۔ وہ دونوں خاموشی سے راہداری میں چل رہے تھے۔ وہ روشنی کی کرن سے جگمگا رہی تھی۔ یکدم ارمغان کے سر میں درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ میں نے تمہیں مار دیا، ایلیٹ کی آواز اس کے کان کے قریب بازگشت کرنے لگی تھی۔ وہ راہداری کے بالکل درمیان رکا تھا، سر پہ ہاتھ رکھے اس نے پیشانی مسلی تھی۔ مجھے معاف کر دینا دوروس۔ اس کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ ایرج اس کے سامنے آئی، اس کے چہرے کو دیکھتے وہ پریشان ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ارمغان نے بس نفی میں سر ہلا دیا۔ پتہ نہیں، بس خیر چھوڑو، چلو نیچے چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر واپس چلنے لگا تھا۔ سر میں درد ہنوز اتنی ہی تیزی سے بڑھ رہا تھا جیسے کوئی بوجھ ڈال رہا ہو۔ ارمغان اگر طبیعت نہیں ٹھیک تو ہم بعد میں آ جائیں گے، تم ریسٹ کر لو۔ وہ اب بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ ارمغان نے کہنے کے لیے لب کھولے تھے مگر اس کے الفاظ گرہ بن کے ٹوٹ گئے۔ راہداری کے پار بنی شیشے کی کھڑکی چھناکے سے چور ہوئی تھی اور اس میں سے ایک موٹی بلٹ ارمغان کے پیٹ میں چھید کرتے گزری تھی۔ ہر چیز 1 سیکنڈ کی رفتار سے طے پائی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کا جسم یکدم گرم ہوا تھا، جیسے کسی نے گرم تیل میں اسے جھونک دیا ہو۔ اس کی باڈی کو جھٹکا لگا تھا، وہ زمین پہ آنے لگا۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ ایرج کی آنکھیں اس شدید آواز سے بند ہوئی تھیں، اور جب اس نے آنکھیں کھولی تھیں تب اس کا ہاتھ سرخ خون میں رنگ چکا تھا۔ اس سے لگا تھا وہ کوئی ڈراؤنا خواب ہے، ابھی آنکھ بند کرتے اوجھل ہو جائے گا۔ مگر اس کے دل پہ بوجھ بڑھتا چلا گیا۔ اس نے اپنے پاؤں پہ وزن محسوس کیا تھا۔ اس کی دنیا تھم گئی تھی، اس کی سانسیں بھی تھم گئی تھیں۔ اس نے اپنے پاؤں کے قریب ارمغان کے جسم سے خون رستہ دیکھا تھا۔ خدا کی قسم اس نے اس چیز سے خوفناک کچھ نہیں دیکھا تھا۔ وہ چیخی تھی، اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا۔ زمین پہ گرتے بھی اس نے ارمغان کو تھاما تھا، اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ نو 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 نو، وہ کہہ رہی تھی۔
وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، ارمغان بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ تارا، اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ چلا چلا کر بولنا چاہتی تھی کہ کوئی ایمبولینس بلائے، کوئی ہسپتال لے کر جائے، مگر گلا بند ہو رہا تھا۔ ارج، وہ سسکا تھا۔ ارج نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ گرم سیال کو بہنے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، ناکام کوشش۔ ارمغان کا خون فرش کو گیلا کرتے ارج کے کپڑوں کو بھگا رہا تھا۔ مگر مجھے تو پچھلے 7 ماہ سے اپنے ارد گرد صرف کامل چاند نظر آیا ہے۔ اس کی آواز ارج کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ارج، وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارج کپکپا رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی، ایک ہاتھ پیٹ پہ تھا۔ اسی وقت حیدر وہاں آیا تھا۔ اسے حیدر کا کوئی لفظ سنائی نہیں دیا تھا۔ وہ بس ارمغان کو دیکھے جا رہی تھی۔ ان دونوں کی آنکھیں ایک پل کے لیے بھی نہیں جھپکی تھیں۔ ارج، تم نے، اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ کوئی ارمغان کی باڈی کو اس سے جدا کر رہا تھا۔ ایمبولینس کی آواز کہیں بہت دور گونج رہی تھی۔ تم نے کہا تھا تم مجھے مرنے نہیں دو گی۔ ارمغان کا منہ سرخ خون میں لدا ہوا تھا۔ کوئی اس کو اٹھا رہا تھا۔ ارج نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ سرگوشی میں کچھ بولنا چاہ رہا تھا، مگر کوئی اسے ارج سے جدا کر رہا تھا۔ 1 منٹ میں بات کر رہی ہوں نا، وہ دھاڑتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، ساکن سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے بچا لو ارج، میں مرنا نہیں چاہتا۔ وہ کہتے ہوئے چپ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر گر رہے تھے۔ ارج سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا تھا۔ وہ بھاگی بھاگی اس کے پیچھے آئی تھی۔ اسے حیدر گود میں اٹھا کر ایمبولینس میں ڈال رہا تھا۔ پورے آفس میں ہنگامی صورتحال ہو گئی تھی۔ وہ بس میں بیٹھ رہی تھی۔ میں تھک گیا ہوں ارج۔ ارمغان پہ کسی نے چادر ڈالی تھی۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ارج آئی تھی۔ بمشکل اس کی سانس بحال ہوئی تھی۔ میرے ساتھ رہو۔ اس نے لرزتے ہاتھ ارج کی طرف بڑھائے تھے۔ اس نے انہیں مضبوطی سے تھاما۔ زندگی تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا، وہ کہہ رہی تھی، مگر اس کا لہجہ ٹوٹ گیا تھا۔ ہم شادی کریں گے، ہم ایک بہت خوبصورت گھر میں رہیں گے، ہم ساتھ رہیں گے۔ اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیدر نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ نرس اسے آکسیجن ماسک پہنا رہی تھی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، اس نے کہتے ہوئے ہاتھ دانتوں میں دبایا تھا۔ اسے ابھی کمزور نہیں پڑنا تھا، چاہے اس کا دل بند بھی ہو جائے، اسے ابھی کمزور نہیں پڑنا تھا۔ اس کی بات پہ ارمغان مسکرایا تھا۔ اس کا وجود کپکپا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ جامنی ہو رہے تھے۔ مجھے تم سے محبت ہے ارج، اس نے کہا تھا کہ اگر وہ مر بھی رہا ہو اور اس کا آخری جملہ یہ ہوا تو اسے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، اور اس کی بات درست ثابت ہو رہی تھی۔ خون بہہ بہہ کر ٹپک رہا تھا۔ ارج کے دونوں ہاتھ سرخ سیال میں بھیگ چکے تھے۔ گاڑی تیز چلاؤ یار، حیدر دھاڑا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ارمغان نے اس کی طرف دیکھا۔ اپنے دوست کو اپنے ساتھ دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ چلو کوئی تو تھا اس کے آخری لمحوں میں اس کے ساتھ۔ تم مجھ سے وعدہ کرو، تم ہار نہیں مانو گے ارمغان، اسے سکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی جان بھی آدھی ہو گئی تھی۔ ارمغان نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ارج اس کا ہاتھ نرمی سے دبا رہی تھی۔ آنسو پہ قابو نہیں رہا تھا۔ ہسپتال آ گیا تھا۔ ایمبولینس کے دروازے کھل گئے تھے۔ حیدر اور دوسرے لوگ بھاگتے ہوئے اسٹریچر لائے۔ ارمغان کو اسٹریچر پہ لٹایا جا رہا تھا۔ ہسپتال میں لوگ انہیں دیکھ کر دور دور ہوتے جا رہے تھے۔ ارمغان کو فوراً ہی آپریشن وارڈ میں داخل کروایا گیا تھا۔ تارا ارج کے برابر اسے شانوں سے تھامے ہوئے اسے سہارا دے رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا باس کو، ہی از بریو، اسے تسلی دینے کی کوشش میں تھی۔ ڈاکٹر نے پولیس کیس کا حوالہ دیا تو حیدر کی آئیڈینٹی دکھاتے اس کی بولتی بند ہوئی تھی۔ دعا کریں، ہم کام کریں، اللہ سب بہتر کرنے والا ہے۔ اس ڈاکٹر کی بات اس کی کان میں پڑی تھی۔ وہ تارا سے خود کو چھڑاتے راہداری میں بھاگی تھی۔ سب لوگ اسی کو دیکھ رہے تھے، مگر اسے نماز ایریا کی تلاش تھی۔ اور وہ رب ہی تو ہوتا ہے جو ہر بندے کی فریاد سنتا ہے، جو زندہ کو موت دیتا ہے، جو مردہ کو زندہ کر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے پاس ہی تو سب آتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ کس کو رد کرتا ہے؟ وہ جائے نماز پہ کھڑی نماز کی نیت باندھے ہوئی تھی، مگر قرآن کا ایک لفظ بھی ٹھیک ڈھنگ سے ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی سسکیاں نہیں رک رہی تھیں، اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ نماز مکمل کر کے وہ جائے نماز پہ بیٹھ گئی تھی۔ اب اٹھنے کی ہمت نہیں رہی تھی، پیر جواب دے گئے تھے۔ زندگی اتنی مشکل کبھی نہ لگی تھی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، پھر جس کے لیے دعا مانگنی تھی اس کی حالت سوچتے ہوئے وہ بھی زاروں کے تار روتی گئی تھی۔ نماز ایریا بالکل خالی تھا، ایک بتی جل رہی تھی، باقی ہر سو اندھیرا تھا۔ اس کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی، گہری سسکیاں، درد کے معنی تھامے ہوئے سسکیاں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اللہ، وہ بے آواز کہنے لگی تھی، گونگے الفاظ، صاف دعا۔
میں نے اس سے کہا تھا آپ اس سے محبت کرتے ہیں، میں نے اس سے کہا تھا، آپ نے اس کی آزمائش ختم کر دی۔ حبس بڑھتا جا رہا تھا، درد کم نہیں ہو رہا تھا۔ مگر پھر یہ کیوں ہوا اللہ؟ آسانیاں کیوں نہیں پیش آ رہی ہیں؟ میرا کون سا گناہ ہے اللہ جو میرے نصیب کی خوشیاں چھین رہا ہے؟ وہ سر اٹھائے خلا میں دیکھتے بات کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں اللہ، میرے گناہ معاف کر دیں، اس کو زندگی دے دیں، اس سے زندگی نہ چھینیں۔ اگر اس کو زندگی نہ ملی تو زندگی خود کی قبر بنا کر اس میں دفن ہو جائے گی۔ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے دیوانہ وار رو رہی تھی، رو رہی تھی، رو رہی تھی۔ اسے زندگی دے دیں اللہ، اس سے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، ہمیں مہلت دے دیں، اس کی زندگی کو بخش دیں۔ آنکھیں درد سے پھٹ رہی تھیں۔ کون کسی کی یاد میں اتنا رویا ہوگا کہ آنکھیں پھٹتی محسوس ہونا شروع ہو جائیں۔ نماز ایریا کا دروازہ ٹھا کی آواز سے کھلا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پیچھے پلٹی۔ جلدی آؤ، حیدر کہتی ہوئے بھاگا تھا۔ ایرج بھی کھڑے ہوتے ہوئے ساتھ ہی بھاگی تھی۔ وارڈ میں داخل ہوتے وہ فوراً اس کے سامنے آ کے بیٹھی تھی۔ ارمغان کا جسم سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا، منہ پہ آکسیجن ماسک تھا۔ ایرج نے اس کا ہاتھ تھاما، تب اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اسے دیکھتے وہ مسکرایا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا چاہا تھا، وہ ناکام ہو گیا۔ اس نے آکسیجن ماسک ہٹایا، سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ایرج، وہ سسکا، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، نم نم آنکھیں۔ میں مر جاؤں گا تو تم رو گی نہیں؟ وہ مسکراتی ہوئی کہہ رہا تھا۔ ایرج کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہماری محبت اتنی کمزور نہیں ہے کہ ہم بچھڑ جانے پہ ماتم کریں۔ اس کے ٹوٹے ٹوٹے لفظ بھی اکھڑنے لگے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم کہیں نہیں جا رہے، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ وہ روتی ہوئی اس پہ غصہ کر رہی تھی۔ حیدر پیچھے کھڑا آنکھوں کو ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے تھا۔ اس کو دیکھتے ارمغان مسکرایا تھا۔ ارمغان نے چادر کے نیچے ہاتھ ڈالا اور پھر نکال کے اس کے ہاتھ پہ کوئی شے رکھی تھی۔ ایرج اس شے کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ اسی کی زرد رنگ کی کٹر نائف تھی جس پہ آج بھی ارمغان کے خون کے 3 قطرے سوکھے ہوئے تھے۔ ایرج نے ہتھیلی پہ چھری کو دیکھا، پھر ارمغان کو۔ کیچ می ان ہیل ایکوریس، وہ کہہ کر کھانسا۔ آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ نہیں 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 نہیں، آنکھیں کھولو ارمغان، بات کرو، پلیز بات کرو مجھ سے، پلیز رکو رکو رکو، میرا انتظار کرو نا، میرا ویٹ کرو ارمغان۔ نہیں نہیں رکو، نہیں، میں نے دعا مانگی تھی، ایسے نہیں، رکو رکو ارمغان، صبر کرو، بات کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سنو میری، سنو، میں کہتی ہوں تم سنو، اچھا اٹھو، میں کہتی ہوں تم بس سنو۔ اس کا ہاتھ ہلاتے، اس کا چہرہ ہلاتے، اس کے کان کے قریب جھک کر زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے تم سے بہت محبت ہے ایرج۔ اس کے لب ہلے تھے، بہت ہلکے سے، بے آواز سی آواز تھی۔ مجھے تم سے، اور الفاظ ٹوٹ گئے تھے، سانسیں تھم گئی تھیں۔ کبھی کبھی محبت کا احساس ہو جانا بھی کتنا ظلم کر دیتا ہے نا انسان پہ۔ ایک محبت کی وجہ سے مر جاتا ہے، صرف دوسرے کو یہ احساس دلوانے کے لیے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا تھا۔ وہ اس کے سینے کو ہلاتی اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اٹھو ارمغان، تم نے وعدہ کیا تھا۔ وہ اس کے سینے پہ بے جان سے مکے مار رہی تھی، ناکام سی کوشش۔ اس نے نڈھال ہوتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا تھا، ہاتھ میں زرد چھری دبی ہوئی تھی۔ حیدر کی آنکھوں میں آنسو کا ریلا تھا جو بہنے کا منتظر تھا۔ تارا منہ پہ ہاتھ رکھے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایرج کا چہرہ ارمغان کی گردن میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ حیدر نے اسے ہٹانے کی کوشش کی تھی مگر وہ نہیں ہٹی تھی۔ اس کے آنسو ارمغان کے گلے پہ گرتے جا رہے تھے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، وہ اتنا کبھی روئی ہی نہیں تھی۔ اس نے کہا تھا وہ مر جائے گا تب بھی زندگی اس سے محبت کرے گی، اور ایرج کی آنکھوں میں ارمغان سے محبت کا نمکین پانی عمر بھر کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ حیدر نے آگے بڑھ کر ارمغان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ دنیا میں کتنے ہی سیریل کلرز آئے اور گئے، کیا تمہیں پتہ ہے ایرج ان کے مرنے کا سبب سب سے زیادہ کیا چیز بنتی تھی؟ ہسپتال کے کمرے میں سوگ نہیں تھا، بے یقینی تھی۔ ان سب کو محبت ہو جاتی تھی۔ ارمغان مر گیا تھا، جس کے لیے وہ خدا سے دعا کرتا تھا، وہ دعا آج قبول ہو گئی تھی۔ ایرج کو اس کے مرنے کے دکھ سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ جس زندگی کو اس نے ارمغان کے نام کرنے کا سوچا تھا، اب زندگی اس کے بغیر بھی گزارنی تھی۔ اس نے چادر سے اس کا سر ڈھکنے نہیں دیا تھا، وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے تھامے اس کے مردہ جسم پہ گال رکھے رو رہی تھی۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ ہسپتال سے خبر آئی ہے، اس کی آواز رنجیدہ تھی۔ کیا؟ ارمغان ایکسپائر ہو گیا۔ ایلیٹ کی سانس رک گئی تھی، وہ بے جان سا صوفے پہ گر گیا۔ اس نے ارمغان کو مار دیا تھا۔ مجھے دوست سے ملے چند پل ہی ہوئے تھے کہ اس نے الوداع کا بول دیا۔ مجھے یار کو بھی گلے لگانا تھا، اس نے الوداع کا دروازہ کھول دیا۔
اس کی نیلی آنکھیں آنسوؤں سے سرخ ہو گئی تھیں۔ دانیہ جیپ کے باہر کھڑے ضبط سے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار انہیں روتے دیکھا تھا۔ بہت بہت کمینے ہو تم ارمغان۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ مارا تھا۔ آنکھیں مسلنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ابھی اسے ارمغان کو اپنے کندھوں پہ اٹھانا تھا۔ زندگی تھم گئی تھی، مگر کتنے غلط وقت پہ تھمی تھی۔ کاش وہ زندگی ان سفید بند دیواروں میں تھم جاتی، ان ہنستی مسکراتی باتوں پہ تھم جاتی، ان اظہار و الفت کی باتوں پہ تھم جاتی۔ زندگی تھم گئی تھی، مگر کس قدر غلط راستے پہ تھمی تھی۔ کاش زندگی تھم جاتی جب وہ پاس ہوتا اور وہ ساتھ ہوتا، جب وہ پاس ہوتا اور جب وہ ساتھ ہوتا۔ تم واپس کب آؤ گے ارمغان؟ اس کے لب نہ ہلے۔ جب تم بلاؤ ایکوریس۔ وہ مسکرایا۔ ارج مسکرا بھی نہ سکی۔ سب بنجارے سے بنجر ہو گیا۔ جس پھول کو کھلتے 2 لمحے نہ ہوئے تھے، اس پھول پہ کوئی پاؤں مسلتا آگے بڑھ گیا۔ سرمئی گھر کے فرش پہ سفید چاندی بچھائی گئی تھی۔ کونوں کونوں پہ اگربتیوں سے گلاب کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ کھڑکیوں کے پردے ہٹے ہوئے تھے، جس سے سورج کی نرم گرم روشنی مدھم سی داخل ہو رہی تھی۔ باہر کے چھوٹے سیلون میں مردوں کا اہتمام تھا، جن میں زیادہ تر حیدر کے ساتھی ہی تھے جو اس کے ساتھ لاہور آئے تھے۔ اندر خواتین کا اہتمام تھا۔ سارا ویل چیئر پہ بیٹھی نمی آنکھوں میں سمیٹے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ گھر کا مالک ہی نہیں رہا تھا، وہ کس کو دیکھ رہی تھی، کس کو تلاش رہی تھی؟ ساتھ حیدر کے ساتھ قبر کی بکنگ کروانے گیا ہوا تھا۔ ہر کام حیدر کر رہا تھا، اس کے پیسے، اس کا وقت، سب وہی کر رہا تھا۔ ارج گرل کے پاس گرل کو تھامے ویران سے بیٹھی تھی۔ آنکھوں کے نیچے بہت گہرے ہلکے تھے، اتنے گہرے کہ آنکھیں دھنسی ہوئی لگتی تھیں۔ آنسوؤں کا چہرے پہ نشان پڑ گیا تھا۔ کپڑے بھی اس نے بمشکل سارا کے اسرار پہ تبدیل کر لیے تھے، مگر اس میں اب کوئی بھی چیز کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ بس بیٹھی رہی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی۔ اس نے بہت رو لیا تھا، اب آنسو سوکھ گئے تھے، اب دل مرجھا گیا تھا۔ اس کو 2 لمحوں کی خوشی دے کر صدیوں کا غم تھما گیا تھا۔ اس نے پچھلی رات جائے نماز پہ گزاری تھی، اللہ سے شکوہ بھی کیا تھا، پھر اللہ سے دعا کی تھی، پھر وہ جائے نماز پہ سو گئی تھی۔ ظہر کے بعد ارمغان کی تدفین تھی، ابھی 12:30 بج رہے تھے۔ دروازہ کھولتے سفید شرٹ پہ سیاہ پینٹ پہنے حیدر گھر میں داخل ہوا تھا۔ ہمراہ ساتھ تھا۔ وہ ارج کے پاس آیا۔ ارج پلیز کچھ کھا لیں، تم نے رات سے کچھ نہیں کھایا ہوا، آپ کو دوا بھی کھانی ہے۔ حیدر اس کے قریب بیٹھ کر آنکھیں زمین پہ گاڑے کہہ رہا تھا۔ ارمغان کی باڈی کب آئے گی حیدر بھائی؟ اس کے لبوں پہ بس ایک ہی سوال تھا۔ حیدر نے لمبی سانس بھری تھی۔ وہ اٹھ گیا۔ اس نے آنکھیں نہیں اٹھائی تھیں، وہ بس بے جان ہوتی آنکھوں سے خلا میں دیکھتی رہی۔ وہ جہاں گیا وہ بہت اچھی جگہ ہے ارج، اس نے اٹھتے ہوئے اس کی پشت دیکھتے کہا تھا۔ مگر اس نے کہا تھا کہ اسے زندگی نہ ملی تو وہ مر جائے گا۔ الفاظ پھانس بن کے ادا ہوئے تھے، اور وہ مر گیا۔ ارج کا دوپٹہ سر سے سرکا تو حیدر نے آنکھیں ہٹا لیں۔ وہ تیز قدموں سے مردانے میں آ گیا تھا۔ ایمبولینس سے کفن میں لپٹی اس ڈیڈ باڈی کو نکالا جا رہا تھا۔ میت کی ڈولی اٹھاتے اسے خواتین کے خانے میں رکھا گیا تھا۔ آخری دیدار، آخری ملاقات۔ کافور کی خوشبو اس کی ناک کے نتنوں میں گھسی تو اس نے رفتہ رفتہ اپنا چہرہ پلٹا تھا۔ ہمت نہیں تھی، مگر ہمت کرنی تھی۔ وہ جانتی تھی اس ڈولی میں لاش کس کی ہے، بس وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اٹھی نہیں، بس بیٹھی رہی۔ وہاں بیٹھی خواتین اٹھی نہیں تھیں۔ ارمغان نامحرم تھا، بس ارج کی خواہش پہ اسے اندر لایا گیا تھا۔ ارج اسے دیکھ لو، ہمیں پھر باڈی کو لے کر بھی جانا ہے۔ اس کے قریب حیدر سرگوشی کرتا چلا گیا تھا۔ اس نے بے تاثر ویران آنکھوں سے ارمغان کو دیکھا تھا۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے قریب آئی، اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تم نے اچھا کیا، تم نے مجھے ابھی سے مار دیا۔ اس کے احساس کی مقناطیسیت اس کے کانوں میں باز گشت کرنے لگی۔ اب دل ہی مر گیا تو روح نکلنے میں کیسی تکلیف ہوگی۔ اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے، آنکھیں بند تھیں، وہ بھی مسکرا دی۔ مجھ سے محبت نہ کرنے کے لیے شکریہ۔ اس کی آواز پہ وہ مسکرائی تھی۔ محبت کرنے میں اسے دیر ہو گئی تھی۔ محبت بھی ایسی ہوئی تھی کہ محبت کو وہ راس نہیں آئی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں ارج۔ وہ ہنسی تھی۔ تمام لوگوں نے اسے اچھمبے سے دیکھا تھا، آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ کیچ می ان ہیل ایکوریس۔ جہنم؟ کون سی جہنم؟ جہنم میں تو وہ پڑ گئی تھی۔ یاد بھی تو ایک جہنم تھی، اس کی باتیں بھی تو ایک جہنم ہی تھی۔ حیدر زنانے میں آتا اسے دور ہٹانے لگا تھا۔ وہ بنا کسی ضد کے پیچھے ہٹ گئی۔ 4 مرد آنکھیں جھکائے وہاں سے میت اٹھاتے اسے لیے جا رہے تھے۔ کلمہ شہادت حیدر نے مدھم سا کہا تھا۔ اس کے کندھوں پہ کتنا بوجھ بڑھ گیا تھا، دل پہ کتنا وزن آ گرا تھا۔ لا الہ الا اللہ سب نے ساتھ کہا تھا۔ سرمئی گھر کا آخری مکین بھی گھر سے رخصت ہو گیا تھا۔ اب اس گھر میں صرف انجان لوگ باقی رہ گئے تھے۔ تم واپس کب آؤ گے ارمغان؟ ارج زمین پہ ہی لیٹ گئی تھی۔ جب تم بلاؤ۔ مدھم سی آواز سرگوشی میں پڑی۔
جھوٹے، وہ مسکرائی۔ وہ سونا چاہتی تھی، اسے نیند آ رہی تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد میت بس انہیں قبرستان تک لے آئی تھی۔ قبر تک جاتی ہوئے بھی وہ سب سے آگے تھا، ایک حصہ کندھے پہ رکھے وہ سامنے دیکھ رہا تھا، بے تاثر آنکھیں۔ وہی تھا جس نے ارمغان کی لاش کو قبر میں اتارا تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے کفن کے سارے گٹھے کھول دیے تھے، پھر اس نے اس کے چہرے سے کفن ہٹایا۔ اس کی مسکراتی صورت واضح ہوئی تھی۔ تم دیکھنا حیدر، میں اپنے تمام مظالم کا بدلہ لے کر ہی قبر میں اتروں گا۔ حیدر کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر کفن پہ گرا تھا۔ جو مر جاتا ہے اس کی چھوٹی سی ہوتی بات بھی کتنی بڑی اور گہری لگنے لگتی ہے نا۔ اس نے آنکھیں رگڑتے دوسروں کے سہارے خود کو باہر کھینچا تھا۔ تپتی دھوپ میں چبھن کا احساس ہو رہا تھا۔ سلیب رکھا گیا، سیمنٹ لگائی گئی، مٹی ڈالی گئی، قبر بنائی گئی، اور ارمغان ایک دہر سے دوسرے دہر تک انتقال کر چکا تھا۔ ایک پاپ مکمل ہو گیا تھا، زندگی سے ایک شخص نکل گیا تھا۔ وہ سب فاتحہ پڑھ کر روانہ ہو گئے تھے۔ حیدر قبر کے سرہانے بیٹھ گیا۔ سعد نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اللہ آسان کرے، سعد کی آواز پیچھے سے آئی۔ اللہ آسان کرے گا، حیدر کی آواز نہیں ابھری تھی۔ سورج تپش برساتا رہا، نم مٹی سوکھتی رہی۔ میں ابھی کراچی نہیں جانا چاہتا آپی، سعد نے حتمی لہجے میں کہا تھا۔ ہمارا یہاں رہنے کا اب کوئی جواز نہیں بنتا، سارا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بنتا ہے، یہ گھر ارمغان کے نام تھا، اس نے یہ گھر بہت عرصہ پہلے ارج کے نام کر دیا تھا، یہ آپ لوگوں کی جائز جگہ ہے۔ حیدر ہاتھ باندھے سارا سے کہہ رہا تھا۔ سیڑھیوں پہ کھڑی ارج مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ وہ چلا گیا تھا مگر اس کے احسان اسے بار بار ارج کے قریب لا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتے واپس اوپر آ گئی تھی۔ اسے کراچی جانا تھا، پیکنگ کرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اس نے کراچی روانہ ہونے کے لیے ارمغان کا واحد سفید کرتا پہنا تھا جو اس کے ناپ سے بہت بڑا تھا، مگر ارج کو اب کیا فرق پڑتا تھا۔ وہ چھوٹا سا بیگ لے کے نیچے آئی تھی۔ سامنے سعد اور سارا کھڑے تھے، وہ ساتھ نہیں جا رہے تھے، انہیں ابھی وہی گمنام زندگی گزارنی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، سارا نے اس سے کہا تو بس مسکرا دی، پھر نظر اٹھا کے سعد کو دیکھا تھا، نم آنکھیں، ستا ہوا چہرہ۔ کال کرتے رہنا مجھے، میں بھول بھی جاؤں تب بھی، اس نے سعد کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ وہ سر ہلا کے رہ گیا۔ تم بہت بہادر ہو ارج، یہ بات یاد رکھنا، سارا نے اسے ایک اور بار گلے لگایا تھا۔ یہ بات کیسے بھول سکتی ہوں میں سارا؟ لہجے میں کچھ نہ تھا، نہ غم، نہ خوشی، نہ سوگ، نہ ہنسی۔ حیدر دروازے سے اندر آیا تھا، اس کو دیکھ کر ارج نے سر ہلا دیا۔ اس نے 10 دن بعد اس سرمئی گھر سے باہر قدم نکالے تھے۔ دروازے کے قریب سارا اور سعد اسے جاتا دیکھتے رہے۔ وہ حیدر کے ہمراہ چلتی رہی، آنکھوں میں سوجن کم ہو گئی تھی۔ وہ اب بات بات پہ مسکرا دیتی تھی۔ وہ کچھ بھولنے اور کچھ نہ بھولنے کی کشمکش میں زندگی بسر کرنے لگی تھی۔ صبر آ جاتا ہے، دل کا کیا ہے، دل تو مر کے بھی سانسوں کو بحال رکھتا ہے۔ وہ اور حیدر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ باقی تمام لوگ وکٹمز کو لیے حیدر کے شیلٹر میں 5-6 دن پہلے ہی آ گئے تھے۔ سفید عمارت بند نہیں ہوئی تھی، وہاں تارا نے اسکول چلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ حیدر نے ان 10 دنوں میں بہت چھان بین کی تھی کہ ارمغان پہ گولی کس نے چلائی۔ 2 لوگوں نے خود کو پیش کیا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ بے قصور ہیں۔ وہ ارمغان کے قاتل کو ڈھونڈ نہیں پایا تھا، وہ ڈھونڈ ہی نہیں سکتا تھا شاید۔ کوشش اور پھر بھی ناکامی۔ حیدر بھائی، ڈرائیو کرتے حیدر نے اس کی طرف کان کیے تھے۔ آپ کو معلوم ہے ارمغان کراچی میں کس فلیٹ میں رہتا تھا؟ ارج نے مدھم آواز میں پوچھا تھا۔ اس کا چہرہ دھلا دھلایا، کسی بھی نشان، کسی بھی غم سے پاک لگتا تھا، پریزنٹیبل سا چہرہ۔ یس، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ ارج سر ہلا کر باہر دیکھنے لگی۔ وہ لوگ اندرون لاہور کو کراس کر رہے تھے۔ دلی گیٹ پہ اس کی نظر پڑی تو اس نے فوراً آنکھیں موند لی تھیں۔ میں تمہاری زندگی میں کہیں بھی نہیں ہوں ارج، اس رات ارمغان نے اس سے پوچھا تھا۔ میری زندگی میں اب تمہارے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا ارمغان، اس نے آسمان کی طرف آنکھیں کھولی تھیں۔ تم واپس کب آؤ گے ارمغان؟ ارج کے لب ہلے تھے۔ جب تم بلاؤ۔ بادلوں میں اس کا مسکراتا چہرہ نمایاں ہوا تھا۔ جھوٹے، اس نے سر واپس گاڑی کے اندر کر لیا۔ حیدر نے اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا تو اندر موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حیدر نے ارج کو راستہ دیا تو وہ ٹک ٹک کرتی اندر قدم رکھتی گئی۔ دروازے سے داخل ہوتے سب سے پہلے ڈرائنگ روم آتا تھا۔ اس نے مدھم ہاتھوں سے اس کا سلائڈنگ ڈور کھولا۔ اندر بھی سب کچھ خالی تھا، صوفے لرز سے تھے مگر ویران۔ اس نے وہاں سے قدم اٹھا لیے۔ وہ آگے چلتی آئی، لب آپس میں پیوست تھے، چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا۔ آگے چلتی آئی تو ایک طرف کمرہ تھا، دوسری طرف لاؤنج۔ وہ لاؤنج میں آ گئی۔ سامنے بڑا ٹی وی لگا تھا، بند، کرسیاں خالی، گیلری کا دروازہ لاکڈ۔ ایک طرف کچن تھا، وہ وہاں بھی نہ ٹھہری، وہ ارمغان کے کمرے کو ڈھونڈتی وہاں آ گئی تھی۔ کمرے میں اس کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ارج کے لبوں کو مسکراہٹ چھو کر گزر گئی۔ اس نے الماری کھولی تو وہ کپڑوں اور جرسی سے بھری ہوئی تھی۔
اس نے اداسی سے الماری بند کر دی۔ نظر اٹھا کر اس نے دروازے کے پار دیکھا تو حیدر اپارٹمنٹ کے وسط پہ کھڑا فون میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، پھر مسکرائی۔ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی۔ وہ پھر بھی زبردستی مسکرائی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے اسے احساس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے واپس آئینے میں خود کو دیکھا تو منجمد رہ گئی۔ اس کے پیچھے وہی کھڑا تھا، مسکراتے ہوئے۔ ایرج کی آنکھ سے آنسو ٹوٹتے چہرے پہ اور پھر گردن تک پھسل گئے۔ تم نے کہا تھا تم آؤ گے، ایرج نے بہت مدھم سی آواز میں کہا تھا کہ بس اسی کو سنائی دے۔ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں ایرج، تمہیں مجھ سے ملنے کا شوق نہیں شاید۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا، چہرے کے ایک جانب گڑھے پڑ رہے تھے۔ ایرج کا ہاتھ سفید قمیض کی جیب تک گیا۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ مجھے تم سے ہر وقت ملنے کا شوق ہے ارمغان۔ اس نے پاکٹ سے وہی زرد نائف نکالی تھی۔ اس نے ان پہ موجود خون کے 3 قطروں کو دیکھا۔ تو آ جاؤ، مجھے تمہارا انتظار رہے گا، میں تمہارے پاس ہی تو ہوں، ارمغان نے سرگوشی میں کہا۔ ایرج نے چہرہ جھکا لیا، آنکھیں کلائی پہ مرکوز ہو گئی تھیں۔ اس نے آستین اوپر کی، چھری کلائی تک لاتے اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ ایرج اب ہم چلیں؟ اس کی سماعت سے حیدر کی آواز ٹکرائی۔ ایک طلسم ٹوٹ گیا، وہ حال میں آئی تھی۔ اس نے کلائی دیکھی، پھر چھری۔ اس نے فوراً سے دونوں کو جدا کیا تھا۔ وہ یہ کیا کر رہی تھی؟ اسی وقت کمرے میں حیدر آیا تھا، آنکھیں اس کی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ چلیں؟ اس نے پوچھا۔ ارمغان نے کہا تھا وہ آئے گا، میں اس کے اپارٹمنٹ تک آ گئی حیدر بھائی، وہ اب تک نہیں آیا، کہتی ہوئی اس کے حلق میں کانٹا سا پھنسا تھا۔ کمپوزر مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی بات پہ حیدر خاموش رہا۔ صبر کریں رچ، صبر انسان کو سب بھلا دیتا ہے، حیدر نے مدھم سی آواز میں کہا تھا، آواز وہی گہری کھائی سے آتی ہوئی۔ مگر مجھے اسے بھولنا نہیں ہے، مجھے تو اسے ہمیشہ یاد رکھنا تھا، میں اسے کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہ رو نہیں رہی تھی، بس فریاد کر رہی تھی۔ محبت کی تکمیل چلتی سانسوں اور کامل زندگی کا وعدہ نہیں کرتی ہے رچ، کبھی کبھار تو موت ہی وہ آخری نقطہ ہوتا ہے جس پہ آ کے زندگی کا دائرہ ٹھہر جاتا ہے۔ موت تو محبت کا سب سے آسان امتحان ہوتی ہے، کیونکہ یہ جدا نہیں کرتی بلکہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیتی ہے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے اسے سمجھا رہا تھا، بڑے بھائی کی طرح۔ ایرج کا سر جھکا ہوا تھا، خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش۔ گیٹ کی بیل بجی تھی، وہ دونوں چونکے۔ ایرج بھاگتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھی تھی، حیدر اس کے پیچھے۔ اس نے گیٹ کھولا تو کوئی پتلی دبلی سی لڑکی لگ بھگ 20 سال کی عمر کی اس کے سامنے کھڑی تھی، سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھورے رنگ کا بلا تھا۔ آپ لوگ کون ہیں جی؟ اس لڑکی نے سوال کیا۔ بلا اس کے ہاتھ میں بے بسی سے دبا ہوا تھا۔ صاحب جی کہاں ہیں؟ اس نے پھر سوال کیا۔ ایرج چپ رہی، الفاظ تلاشنے لگی۔ ہم ان کے رشتہ دار ہیں، آپ کون ہیں؟ حیدر نے آگے بڑھ کے لڑکی کو مخاطب کیا تھا۔ او اچھا، وہ صاحب جی کافی دنوں سے گئے ہوئے تھے۔ حیدر نے اسے سوالیہ نظروں سے گھورا تو وہ بکھلا گئی۔ وہ صاحب جی جب بھی کہیں باہر جاتے تھے تو اپنا بلا ہمارے حوالے کر دیتے تھے، مجھے لگا وہ آ گئے تو ان کا بلا واپس کرنے آ گئی۔ وہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے بلا سامنے کرتی ہوئے کھسیانہ سا ہنسی۔ ایرج نے فوراً اسے دم سادے دیکھا تھا۔ میرے پاس ایک بلا بھی ہے، بھورے رنگ کا، اور وہ برابر والوں کے یہاں بار بار ان کی کیاریاں گندی کرتا ہے۔ حد کا نکما، سست اور آوارہ بلا ہے، مگر مجھے پسند ہے بہت۔ ارمغان نے اسے اپنے بلے کے بارے میں بائک کے سفر کے درمیان بلند آواز میں بتایا تھا۔ وہ اپنے بلے کا ذکر کرتے کھسیانہ سا ہنسا بھی تھا۔ ایرج کو وہ پھر یاد آیا تھا، اس کی ہنسی، اس کا چہرہ، اس کا ہر کچھ۔ یہ آپ لوگ انہیں دے دیجیے گا، ہمیں تو بڑا پریشان کرتا ہے جی، اچھل کود کرتا، اودھا مچاتا رہتا ہے، پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے، لڑکی بتانے لگی۔ ایرج نرمی سے مسکرائی تھی، پھر اس نے آگے بڑھ کر بلا تھام لیا تھا۔ گبی آرام سے اس کی گود میں آ گیا تھا۔ حیدر اتنے دنوں بعد پہلی بار مسکرایا تھا۔ ویسے صاحب کہاں گئے ہوئے ہیں؟ اتنے دن ہو گئے ہیں، اب تک نہیں آئے؟ لڑکی نے ایک اور سوال کیا۔ ان کا انتقال ہو گیا، اور لڑکی کا منہ کھل گیا۔ حیدر نے معذرت کرتے دروازہ بند کر دیا تھا۔ لڑکی بھاگی بھاگی اپنی مالکن کو خبر پہنچانے دوڑی تھی۔ حیدر دروازہ بند کرتے اندر آیا تو ایرج سامنے زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی، گبی کو اپنی گود میں سہلا رہی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ میرے قریب ہے، شاید صحیح کہا تھا۔ ایرج کی آنکھوں سے آنسو بہہ اٹھے تھے، حلق میں پھانس اٹکی۔ حیدر اسے اداسی سے اس کی پشت دیکھتا رہا تھا۔ فاطمہ منزل اس کے سامنے آ رکی تھی۔ کوئی بھی پریشانی ہو تو میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، حیدر نے سامنے دیکھتے کہا۔ اندر نہیں آئیں گے؟ ایرج نے تعجب سے پوچھا۔ ویسے تو میں چائے کبھی منع نہیں کرتا، مگر پھر کبھی، ابھی سر پہ بہت کام ہے۔ ایرج سر ہلاتے گبی کو ہاتھ میں تھامے گاڑی سے اتر گئی۔ گبی ہاتھ میں اچھل کود کر رہا تھا، اسے سنبھالنا ایک عذاب ثابت ہو رہا تھا۔ گبی کو وقت لگنا تھا اپنے نئے مالک کے ساتھ گھل ملنے میں۔ وہ بار بار میاؤں میاؤں کرتا ایرج کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ گبی اس کی شکل میں کس کا عکس تلاش کر رہا ہے۔ ایرج نے بیل بجائی تھی۔ وہ ایک نئی زندگی گزار آئی تھی، واپس اپنے گھر لوٹ آئی تھی، جہاں اسے آنا تھا۔
4 سال بعد زندگی پھر بھی نہیں رکی، اس کے مرنے کے بعد بھی وہ جیتی رہی، اس کی سانسیں چلتی رہیں۔ وہ جذباتی باتیں ہوتی ہیں نا کہ ایک انسان کے مر جانے پہ اس کا عاشق سولی چڑھ جائے گا یا وہ بھی دنیا کو خیر آباد کر دے گا، ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ زندگی سیکھ رہی تھی، ایک بار پھر وہ جینا سیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں خول سا آ گیا تھا دل کے پاس، وہ اسے نظر انداز نہیں کر پائی تھی، نہ بھلا پائی تھی، بس اسی کے ساتھ وہ جی رہی تھی۔ سارا اور سعد ان 4 سالوں تک بے نام لاہور میں رہے تھے۔ مریم چاچی کا انتقال ہو گیا تھا، حنا بیمار رہنے لگی تھیں، ابا ایرج کو دیکھ کر اداس ہو جاتے تھے۔ ان 4 سالوں میں اس نے ابا کی گود میں سر رکھ کر انہیں سب بتایا تھا، اس نے کیا کیا جھیلا، کیا کیا سیکھا، سب کچھ۔ حنا اسے زندگی کی طرف گامزن ہونے کے مشورے دیتی رہتی تھیں، وہ ان کی ان چھوٹی چھوٹی کوششوں پہ مسکرا دیتی۔ دانیال ملک سے باہر چلا گیا تھا، اسے اپنی پڑھائی مکمل کرنا تھی، یا شاید پڑھائی صرف ایک بہانہ تھا۔ فاطمہ منزل سے کس کا دم نہیں گھٹتا تھا۔ وہ 3 لوگوں کی فیملی اس گھر کو واپس آباد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ رات کو چھوٹی سی محفل لگاتے جہاں پورے دن کی روداد وہ تینوں ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ انہیں کو انزائٹی اٹیکس ہوتے تھے، ان سے اب کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہو پاتا تھا۔ کبھی کبھی ایرج سوچتی تھی کہ وہ انہیں سعد کے بارے میں بتا دے۔ کال پہ جب اس سے بات کرتی تو وہ اسے مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی، وہ آگے سے کہتا تھا کہ وہ سب کو لے کر لاہور آ جائے۔ دونوں طرف مسئلے ہی تھے، بات وہیں اٹک جاتی تھی۔ ایرج اب حنا کا کام میں ہاتھ بٹانے لگی تھی، لوگو ڈیزائننگ اس نے عرصہ ہوا چھوڑ دی تھی، اب کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ دل ارمغان کی گھڑی سے لے کر ارمغان کے پرفیوم تک آ کر ختم ہو جاتا تھا۔ کتنی سرگرمیوں میں اس نے حصہ لینے کی کوشش کی تھی، مگر 4 سال بعد بھی اس کا پسندیدہ کام اسے یاد کرنا ہی رہا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھے لیپ ٹاپ پہ کچھ دیکھ رہی تھی جب دروازے پہ جاوید نے دستک دی تھی۔ وہاں کیوں کھڑے ہیں، آئیں۔ وہ پاؤں سمیٹے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی تھی۔ جاوید مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئے تھے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر پیار کیا، پھر اسی کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا کر رہی تھی بیٹا؟ انہوں نے بغور اسے دیکھتے کہا تھا، چشمہ اتار لیا گیا۔ کچھ نہیں، سوچ رہی تھی کچھ جوتے خرید لوں، وہ مدھم سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں تو لے لو، انہوں نے اس سے کہا، لہجے میں شفقت تھی۔ دل نہیں چاہ رہا، وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی۔ اچھا ایرج، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا تھی، وہ اس کے سامنے ہچکچاتے ہوئے بولے تھے۔ ایرج کی مسکراہٹ سمٹی، وہ انہیں بغور دیکھنے لگی۔ جی بولیں۔ ایرج، میں اور حنا چاہتے ہیں کہ تم شادی کر لو بیٹے اب، انہوں نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ ایرج ایک پل کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ دیکھو بیٹے، انسان اپنی زندگی میں بہت سے فیزز سے گزرتا ہے، اس کے بہت سے پلیجر ہوتے ہیں، مگر اسے وہ ہر کوئی نہیں مل جاتا جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ انسان جیتا ہے، مر جاتا ہے، مگر دنیا تو چلتی رہتی ہے نا۔ ایرج نے سر جھکائے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تمہارے لیے میں اور حنا کافی عرصے سے رشتہ دیکھ رہے تھے، اور جو رشتہ تمہارے لیے آیا ہے وہ ہر لحاظ سے بہت اچھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں بھی وہ لڑکا اچھا ہی لگے گا۔ میں تم پہ کوئی حکم یا کوئی زبردستی نہیں مسلط کروں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ اب تم اس بارے میں سوچو بیٹا۔ 4 سال ہو گئے اس واقعے کو، اگر تم اسے بھولنے کی کوشش نہیں کرو گی تو تم زندگی بھر اسے بھول ہی نہیں پاؤ گی۔ وہ سر جھکائے ہنوز خاموش رہی تھی۔ زندگی بہت حسین ہے ایرج، تم بس کمرے سے قدم باہر تو نکالو، تم اللہ سے دعا مانگو تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا، سب کچھ۔ وہ اس کو اداسی سے دیکھتے سمجھا رہے تھے۔ میری بات پہ سوچنا ضرور، لڑکے کی تصویر بھی ہے، تم دیکھنا چاہو تو حنا کے پاس ہوگی۔ وہ اس کے سر پہ دوبارہ ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیتے باہر نکل گئے تھے۔ وہ ان کے جانے کے بعد بھی خاموش رہی، وہ ان کو نہیں بتا سکتی تھی کہ کیسے آج بھی ارمغان کا نام سنتے اس کا دل رک جایا کرتا تھا۔ وہ ان کو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اسے بھولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ ان کو کیسے بتاتی کہ اسے زندگی میں سب کچھ نہیں چاہیے تھا، اسے ارمغان چاہیے تھا جو زندگی کا اصل حقدار تھا۔ اس نے سر کو دونوں پاؤں کے پہاڑ کے بیچ رکھ دیا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، اب آنسو نہیں بہتے تھے، اب بس سر پھٹتا تھا اس کی یادوں سے، دل جلتا تھا اس کی باتوں سے۔ وہ کہیں پھنس سی گئی تھی، دل اور دماغ دونوں پہ بوجھ سا آن گرا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ارمغان کا پرفیوم چھڑک رہی تھی، پورا کمرہ اس کی مہک میں گھل مل گیا تھا۔ جب اسے گلے لگایا کرتا تھا تب بھی یہی خوشبو اٹھتی تھی اس سے، جب وہ آخری سانسیں لے رہا تھا تب بھی یہی خوشبو اٹھی تھی اس سے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے وہ اپنے بال بنا رہی تھی کہ اس کے پیچھے وہی آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ روز آیا کرتا تھا، اس سے باتیں کرتا تھا، اس کا حال پوچھتا تھا، اور پھر مٹی کی طرح ذرات بن جاتا تھا۔ آج بھی آیا تھا، مگر آج اس کے چہرے پہ ہر بار کی طرح مسکراہٹ نہیں تھی، آج اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ ایرج نے اسے فکرمندی سے دیکھا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے اس کے عکس سے پوچھا۔ تمہارے لیے رشتہ آیا نا؟ اس نے سنجیدہ آواز میں پوچھا۔ ہمیں اکٹھی تھیں۔ وہ اس کی بات پہ چھٹک گئی، پھر اسے بغور دیکھنے لگی۔ تمہیں میرے لیے رشتہ آنا برا لگا؟ اس نے ارمغان سے پوچھا تھا۔ مجھے تمہارا ایک رشتے کو لے کر پریشان ہونا برا لگا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھی گئی تھی۔ تم ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بھی اتنا پریشان ہو جاتی ہو، مجھے تم پریشان اچھی نہیں لگتی ہو، تم زندگی کیوں نہیں جیتی ہو؟ وہ سوال کر رہا تھا، اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ میں اب زندگی کیسے جی سکتی ہوں ارمغان؟
وہ حیران سا اسے دیکھے گئی۔ کیوں نہیں جی سکتی؟ میں تمہارا ماضی ہوں ایرج، تم مجھے بھولو نہیں، مگر مجھے اپنے حال پہ حاوی بھی مت کرو۔ وہ اسے سمجھانے لگا۔ ماضی کی یاد کو دل و دماغ کے کونے پہ سمیٹ لیا جاتا ہے، اسے دل و دماغ کی پوری دنیا پہ طاری نہیں کیا جاتا۔ ایرج کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ میرا ماضی ہی میرا حال ہے۔ نہیں، تمہارے اتنے اچھے، اتنے کیئر کرنے والے ابو تمہارا حال ہے، تمہاری خوشی کے لیے، تمہارے لیے دعا کرنے والی تمہاری ماں تمہارا حال ہے۔ میں تو کچھ نہیں ہوں، بس ایک یاد ہوں، بس ایک ملاقات ہوں۔ وہ اسے سرگوشیوں میں سمجھا رہا تھا۔ اس کی آواز ایرج پہ حاوی ہونے لگی۔ میں تمہیں بھول نہیں پائی ہوں ارمغان۔ اس نے سر جھکایا، اپنے عکس سے بھی آنکھیں ملانا دشوار ہو رہا تھا۔ تم نے مجھے بھولنے کی کوشش ہی کب کی ہے کوریس؟ وہ مدھم سا مسکرایا۔ میں تمہیں بھول جاؤں گی تو زندگی ختم ہو جائے گی، وہ دفاع میں بولی تھی۔ تم مجھے بھول جاؤ گی تبھی تو زندگی شروع ہوگی۔ وہ اب دھول بنتا جا رہا تھا۔ اپنی زندگی جیو ایرج، مجھے اچھا لگے گا جب تم خوش رہو گی۔ وہ کچھ نہ بول سکی تھی۔ تم واپس کب آؤ گے ارمغان؟ اس نے وہی سوال دہرایا تھا۔ جب مجھے لگے گا کہ میری زندگی نے زندگی کو قبول کر لیا۔ اس کا جواب اس بار مختلف تھا۔ وہ دھول بن کر خلا میں غائب ہو گیا تھا۔ ایرج تنہا رہ گئی تھی۔ اس کی آواز کانوں میں جھوم رہی تھی، جھومتی رہی تھی۔ آپ شاہ زیب کی امی کو میری طرف سے ہاں بول دیں امی۔ پچھلی رات ہنا نے اسے شاہ زیب کی تصویر دکھائی تھی۔ وہ اچھا خوش شکل سا لڑکا تھا، نیوی بلو کوٹ پینٹ پہ سیاہ چشمہ جمائے۔ ایرج کو اس میں ارمغان کی جھلک محسوس ہوئی تھی۔ وہ پوری رات اس رشتے اور ارمغان کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ عشاء کے بعد استخارہ کر کے وہ سوئی تھی اور صبح ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ رہی تھی۔ وہ ناشتہ بناتی اپنی امی سے برابر آ کے انہیں کہہ رہی تھیں، تم سچ کہہ رہی ہو نا ایرج؟ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اتنے عرصے بعد اس نے ہنا کو کھل کر مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ ان کی خوشی پہ خود بھی ہنستی۔ اگر آپ لوگوں کو بہتر لگتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شام کو جاوید جب آفس سے آئے تو ان کے چہرے پہ بھی خبر سن کر خوشی کے آثار تھے۔ ایرج کو خود سے لگاتے وہ اسے دعائیں دے رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا میری بیٹی صحیح فیصلہ کرے گی۔ ایرج نے آنکھیں موند لی تھیں۔ اسے آنکھوں کے پردے کے پیچھے ارمغان کا مسکراتا چہرہ نظر آیا تھا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ خوش؟ ایرج نے پوچھا۔ تم خوش؟ ارمغان نے الٹا سوال کیا۔ ایرج نے سر ہلا دیا۔ پھر میں بھی خوش۔ اس کا چہرہ گم ہو گیا۔ 2 ماہ بعد آج اس کا نکاح تھا۔ بہت سادگی سے رسم کا اہتمام کیا گیا تھا کیونکہ لڑکے والوں کی طرف سے کوئی مانگ نہیں تھی۔ فاطمہ منزل میں قاضی آ رہا تھا۔ وہ 4 سال بعد تیار ہو رہی تھی، دل سے۔ آئینے کے سامنے کھڑے کیوٹکس جماتے مسکرا رہی تھی۔ اس کی ملاقات شاہ زیب سے ہوئی تھی اور سچ بات تھی، اسے شاہ زیب کا خلوص بہت متاثر کر گیا تھا۔ حیدر اور النساء نے بھی اس کے نکاح میں شرکت کی تھی۔ اس نے انہیں خاص طور پہ بلوایا تھا۔ حیدر اولیو گرین رنگ کی کرتا شلوار میں ملبوس ہر بار کی طرح گریسفل لگ رہا تھا۔ النساء نے اپنی آنکھوں کے رنگ کی طرح سرمئی رنگ کا سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ ایرج نے ٹھان لی تھی کہ رخصت ہونے سے پہلے وہ ہنا کو سعد اور سارہ کی سچائی بتا دے گی۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی مگر یہ کام اسے لازماً کرنا تھا۔ دروازہ بند تھا۔ النساء اس سے مل کر ابھی ہی باہر کو گئی تھی۔ وہ بھی مطمئن سا تیار ہو رہی تھی کہ اس کے پیچھے وہ آج پھر آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر آج وہ ایک بار پھر مسکرائی۔ اس نے ارمغان کے چہرے کو نوٹ نہیں کیا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے بے اختیار سوال کیا تھا۔ زہر۔ اس کے جواب پہ اس نے چونک کر ارمغان کو دیکھا۔ تم کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہو ایرج؟ اس کی بات میں وہ بالکل گنگ رہ گئی تھی۔ اس کا لہجہ کاٹدار تھا۔ تم اپنا وعدہ کیسے بھول سکتی ہو؟ اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ مگر تم نے کہا تھا کہ… وہ ہکلا گئی تھی۔ میں نے تمہیں خوش رہنے اور زندگی جینے کا کہا تھا، شادی کرنے کا نہیں۔ اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہ ششدر سی اسے دیکھتے گئی۔ تم سے جتنی محبت میں نے کی ہے اتنی کوئی نہیں کر سکتا۔ تم کسی اور کی دلہن بن رہی ہو، کسی اور کے لیے سج رہی ہو، کسی اور کی ہو رہی ہو۔ ایرج کو ایسا لگا کہ اس کے پاؤں سے جان نکل جائے گی۔ اسے حبس کا احساس ہوا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ تمہیں میرا بالکل احساس نہیں ہے ایرج۔ ایرج کو ایسا لگا کہ وہ ارمغان نہیں دوروس ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ چھری کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی؟ ارمغان نے اس کی بات کاٹتے کہا تھا۔ اس کی بات پہ وہ سن ہو گئی۔ نکالو اس چھری کو۔ ایک حکم صادر ہوا اور وہ دراز کھول کر وہ زرد چھری نکال چکی تھی۔ ان پر ارمغان کے خون کے 3 قطرے آج بھی واضح تھے۔ تم صرف میری ہو ایرج، تمہیں مجھ تک ہی آنا ہے۔ تم صرف مجھ سے محبت کر سکتی ہو۔ کیا تمہیں میرا یقین ہے؟ ایرج نے سر ہلایا تھا مگر اس کا ذہن الجھ رہا تھا۔ ارمغان آج اتنا غصہ کیوں کر رہا تھا؟ تو جیسا میں کہوں ویسا کرو۔ ایک اور حکم صادر ہوا۔ اس نے سر ہلایا تھا۔ باہر شور سا برپا ہوا تھا۔ شاید لڑکے والے مسجد سے آ گئے تھے۔ اپنی کلائی سامنے کرو اور اس پہ چھری پھیرو۔ اس کی بات پہ ایرج کا جسم لرزا تھا۔ وہ یہ کیا کروا رہا تھا اس سے؟ مگر ارمغان میں
تمہیں ہمیشہ شکایت رہتی تھی کہ میں تھوڑے وقفے کے لیے تم سے ملنے آتا ہوں، اب تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتی۔ ارج کو پسینے آنے لگے تھے، سر سے دوپٹہ پھسل رہا تھا۔ ہاں مگر مجھے یہ سب ٹھیک، تم میں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ کمرے میں حبس پڑتا جا رہا تھا، شور مدھم ہوتا جا رہا تھا، ارمغان کی آواز اطراف میں طاری ہوتی جا رہی تھی، گھٹن بڑھتی گئی۔ ارج نے ہاتھ گلے پہ مسلا تھا، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ بہت ہے، بہت زیادہ، اس نے بوکھلاہٹ میں کہا تھا، سانس پھولنے لگا۔ تو تم وہی کرو جو میں نے کہا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا گھور کر اسے دیکھ رہا تھا، چہرہ ابھی پتھریلا سا تھا۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا ایکوریس۔ ارج نے نائف اپنی کلائی پہ رکھی تھی۔ میں بھی تم سے بچھڑ نہیں سکتی ارمغان۔ ہاتھ پہ زور بڑھا تھا، دماغ پھٹنے لگا۔ میٹ می ان ہیل ایکوریس۔ اس نے آئینے کی طرف دیکھا، وہ اب پہلی بار مسکرایا تھا۔ ارج بھی ہلکا سا مسکرائی۔ I will catch you in hell, ایریز۔ اور اس نے چھری کو جارحانہ انداز میں اپنی کلائی پہ پھیرا تھا، 1 بار، 2 بار، اور پھر تیسری بار اس کے ہاتھ میں دم ختم ہو گیا۔ کلائی سے خون کا فوارہ اس کے کامدار جوڑے کو سرخ کر گیا تھا۔ وہ بے دم ہوتی زمین پہ گڑی تھی، خون بہہ بہہ کر زمین پہ نہر بنا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں، اس نے ہاتھ کو بے جان کر دیا، جسم سے درد اٹھنے لگا، آنکھیں دھندلانے لگی تھیں، منظر گم ہونے لگا، اسے ارمغان دکھائی دیا تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ ارج بھی مسکرا دی۔ اس کی سانسوں کی مالا اکھڑ رہی تھی، اسے اپنا آپ کھائی میں جاتا محسوس ہوا، اس کی آنکھیں مکمل بند ہوئی تھیں، سانس رکنے لگی، منظر اندھیر ہو گیا، اور پھر اس کی آنکھ کھلی تھی، چہرہ سفید، آنکھیں جیسے قبول ہی نہ کر پا رہی ہوں کہ جو اس نے دیکھا وہ حقیقت تھا یا خواب۔ تم نے کچھ نہیں دیکھا سارا؟ وہ جیسے سمجھ ہی نہیں پائی ہو کہ جو منظر چند لمحوں پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا، اچانک اوجھل کیسے ہو گیا۔ کیا نہیں دیکھا؟ تم کس چیز کی بات کر رہی ہو؟ اس کو بھی جیسے سمجھ نہ آیا ہو کہ ایسا کیا ہوا تھا جب وہ اتنی شوق تھی۔ وہ حادثہ تم نے نہیں دیکھا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے سامنے ایک حادثہ پیش آیا تھا سارا، ابھی جب تم آرڈر لینے گئی تھی۔ وہ صدر کی قدیم سڑک میں موجود ایک انتہا کے ہجوم کو اشارے کے حصار میں لائے کہہ رہی تھی۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ ایک عورت گاڑی سے ٹکرا کر دور پھینکی گئی، اس کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا، اور پھر ارج کی آواز تھم گئی، بالکل تھم گئی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کہیں دیکھ چکی ہے، بالکل وہی جگہ، وہی سانحہ، وہی الفاظ، وہی گفتگو۔ ارج کی دنیا تھم گئی۔ اس نے ہونکوں کی طرح کیفے کو طائرانہ نگاہ سے دیکھا تھا، سب بالکل ویسے ہی تھا، بالکل حقیقت یا پھر خواب۔ اس کا چہرہ دیکھ کر سارا پریشان ہوئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا اچانک؟ تم کس حادثے کی بات کر رہی ہو ارج؟ اس نے بھویں اکٹھی کیے پوچھا تھا، ہاتھ میں ڈونٹ تھامے ہوئے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، کچھ بول نہیں پائی تھی، لفظوں نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ اس نے پھر سے باہر دیکھا، اسے لگا وہ سب واپس دیکھ رہی ہے، بالکل ایگزیکٹ، سیم ٹو سیم۔ تم پھر سے ہیلوسینیٹ کرنا شروع ہو گئی ہو نا؟ ارج کی سانسیں تھمی تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ سب خواب نہیں ہو سکتا، وہ اتنی بے خبر نہیں ہو سکتی، وہ تمام لوگ خواب نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اسے وہ یاد آیا تھا، وہی جس کی وجہ سے وہ حقیقت میں آئی تھی۔ کیچ می ان ہیل ایکوریس۔ اس کے دماغ میں جھماکے ہو رہے تھے، اس کی آنکھیں صدر کی سڑک میں مرکوز تھیں، وہ سڑک لوگوں کی ہجوم میں کھو گئی تھی۔ سارا اٹھو چلو، اس کا ہاتھ پکڑتے اٹھی تھی۔ سارا پیچھے ہیں کرتی سوال کرتی جا رہی تھی، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انکشاف کے بعد صرف سوال اٹھتے ہیں، جواب نہیں ملتے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ دروازہ اندر کی جانب دھکیلے کوئی اندر داخل ہوا۔ اس کی سانس اٹک گئی، ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تھی، اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی، کوئی اس کی آنکھ کھلنے پر باہر کو بھاگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ اسپتال کا بستر تھا، اس نے دیکھا تھا اس کے ہاتھ سے کینولا جڑا تھا، وہ زندہ بچ گیا تھا، وہ گولی کھا کر مرا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پہ 1000 رنگ بکھرے تھے، وہ زندہ بچ گیا تھا، ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کی تو دروازے سے تارا داخل ہوئی تھی، وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ او گاڈ سر، تھینک گاڈ، وہ آنکھوں میں نمی اور چمک لیے خوشی سے کہہ رہی تھی۔ ارمغان اسے دیکھ کر ہنسا تھا، اسے خود بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ زندہ کیسے بچ گیا، اسے گولی بہت شدت سے لگی تھی، مگر درد کا کوئی نام و نشان بھی نہ رہا تھا۔ تارا، ارج کہاں ہے؟ اس نے تعجب سے سوال کیا تھا، وہی تو اس کو ہسپتال لے کر آئی تھی، اور اب جناب خود غائب تھیں۔ تارا کی آنکھوں میں نہ سمجھی ابھری۔ سر، کون ارج؟ تارا نے حیرانی سے سوال کیا تھا۔ ارمغان کو اس کی بات پہ اور تعجب ہوا، وہ تو ارج کو جانتی تھی نا، جس کو میں ہمارے آفس لایا تھا، وہ جو مجھے یہاں شوٹ ہونے کے بعد لائی تھی، وہ اور حیدر دونوں کہاں ہیں؟ اس نے اب وضاحت دی تھی۔ تارا کو کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ سر آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو گن شاٹ نہیں کیا گیا تھا، آپ کا گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور آپ کو ہسپتال میں اور مرجان لے کر آئے تھے۔
آپ 2 ویک سے کوما میں ہیں سر، آپ کو ابھی ہوش آیا ہے، تارا نے کھل کر بتایا تھا۔ ارمغان کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، وہ مسکرا کر کہنا چاہتا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کوما میں ایک طویل خواب دیکھ رہا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا تھا بھلا؟ مگر پھر اس کے لرزتے ہاتھ پیٹ تک گئے تھے۔ شرٹ اٹھا کر اس نے ایبس کی جانب چھو کر دیکھا، وہاں کوئی تکلیف نہیں تھی، جیسے کوئی زخم سرے سے تھا ہی نہیں۔ اس نے چادر اٹھا کر وہاں دیکھا، وہاں کوئی زخم نہ تھا، وہاں کوئی نشان نہ تھا۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، اس نے بے اختیار اپنا سر تھاما تھا، وہاں پٹی بندھی تھی، اس کے سر میں درد کی ٹھیس اٹھی تھی۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ تارا آگے کو آئی تھی۔ تارا وہ سب، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لفظ ادا نہ ہوئے۔ اس نے چادر ہٹا کر بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ سب ایک خواب نہیں ہو سکتا، وہ بس ایک خواب نہیں ہو سکتی، اسے ہونا چاہیے، وہ میرے ذہن کا تخلیق کردہ کردار نہیں ہو سکتا، وہ سچ ایک جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سر پلیز ابھی نہیں اٹھیں، یو نیڈ سم ریسٹ۔ وہ ارمغان کو شانوں سے تھامے واپس بٹھانے ہی لگی تھی کہ ارمغان نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تارا میرے لیے کراچی کی سب سے ریسنٹ فلائٹ بک کرواؤ جلدی، وہ کہتے ہوئے ہاتھ سے کینولا الگ کر رہا تھا۔ بٹ سر ابھی آپ کی طبیعت، ارمغان نے اسے گھورا تھا تو وہ اوکے سر کرتی بھاگی بھاگی کمرے سے نکلی تھی۔ منظر جھوٹے ہو سکتے ہیں، محبت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس نے خود کلامی کی تھی، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، تم کہاں ہو ایرج؟ وہ کہتے ہوئے مسکرایا تھا، انجان سی مسکراہٹ۔ ایک اور موقع، محبت مل گئی تھی، بس اسے تلاشنا باقی تھا۔ کراچی پہنچتی وہ سب سے پہلے فاطمہ منزل کی جانب گاڑی گھما رہا تھا۔ فون بار بار میسج اور کال سے بجا جا رہا تھا، مگر اسے فکر نہ تھی، اسے بس ایک چیز کی فکر تھی، اگر وہاں کوئی فاطمہ منزل سرے سے ہو ہی نہ تو؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا، اندیشے بیان کیا تھا۔ گاڑی دھیمی رفتار میں چل رہی تھی، سر پہ پٹی بندھی تھی جس کے اندر سے سرخ خون کا نشان واضح ہو رہا تھا۔ ایک زخم نے اس کی زندگی پلٹ کر رکھ دی تھی۔ وہ فاطمہ منزل کی جگہ پہنچا تھا اور وہاں کھڑی فاطمہ منزل کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ یس آئی نیو اٹ۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ مارتا، آنکھیں بند کرتا وہ پل محسوس کر رہا تھا۔ گاڑی سے اتر کر اس نے اپنی منزل کی بیل بجائی، دروازہ چند لمحوں بعد ہی کھل گیا تھا۔ وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ سیاہ ٹراؤزر پہ سیاہ شرٹ بٹن جس کے پہلے 3 بٹن کھلے ہوئے تھے، اس کی گردن میں کوئی لاکٹ لٹک رہا تھا۔ ارمغان ارہم کو دیکھ کر مسکرایا، وہ سب جھوٹ تھا۔ ارہم سامنے کھڑے انجان شخص کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ انجان شخص ہنس رہا تھا۔ جی بھائی آپ کون؟ ارہم نے انجان سے لہجے میں پوچھا، وہ اسے نہیں جانتا تھا۔ ارمغان کو ہوش آیا تو اس کا منہ بند ہوا۔ ایرج گھر پہ ہے؟ اس نے سوال کیا تھا، وہ خود کنفیوز تھا۔ اگر وہاں کوئی ایرج رہتی ہی نہ ہوئی تو؟ ارہم اس کی بات پہ ٹھٹکا۔ نہیں، وہ کزن کے ساتھ شاپنگ گئی ہے۔ آپ کون ہو؟ ارہم نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ میں ایرج کا دوست ہوں، لوگو ڈیزائننگ پارٹنر۔ ارمغان نے اندھیرے میں تیر چلایا، اسے کوئی اور بہانہ ملا ہی نہ تھا۔ ارہم نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اوکے، وہ آ جائے گی تو میں اسے انفارم کر دوں گا، ارہم نے مسکراتے ہوئے اسے کہا تھا۔ ارمغان کو معلوم تھا وہ کہاں ہوگی اس وقت، اسے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی، سب کچھ واضح تھا، بس اسے ڈھونڈنا تھا۔ ارمغان نے سر ہلایا تو وہ خداحافظ کرتے گیٹ بند کرنے لگا تھا۔ اس نے ایک اور بار اس کی کھلی گردن اور سینے کو دیکھا تھا، وہاں کوئی لاکٹ نہ تھا۔ اس نے لمبی اطمینان بخش سانس خارج کی۔ گاڑی میں آ کر بیٹھتے اس نے گاڑی موڑ دی تھی۔ ہم سب کو معلوم ہے وہ اب کہاں جا رہا تھا۔ صدر کی سڑکوں پہ ہجوم دیکھ کر وہ مسکرایا تھا، اسے ہر وہ بات یاد آ رہی تھی جو اس کی حقیقت میں نہیں دیکھی تھی۔ زندگی کا کیسا دستور ہے کہ اسے اپنا خواب جینے کو مل رہا تھا، یہ کیسا بساط کا پلٹ جانا تھا کہ جو اس سے چھین لیا گیا تھا وہی اسے واپس فراہم کر دیا گیا۔ زینب مارکیٹ کے سامنے والی سڑک اس وقت بھی لوگوں کے رش سے بھری ہوئی تھی، گو کہ چلنے تک کی جگہ نہ مل رہی تھی۔ وہ زینب مارکیٹ کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ اسی کے قریب اس کی نظر ایک کسائی کی دکان تک اٹھی تھی۔ وہ اشتیاق سے اسے کسائی کو مرغی ذبح کرتے دیکھتا رہا تھا، کیسے مرغی پر پھڑپھڑاتی آواز نکال رہی تھی، ایسے وہ کسائی کلمہ پڑھتے ہوئے اسی کے گلے پہ چھری پھیر رہا تھا۔ وہاں سے خون کی تازہ تازہ خوشبو اٹھ رہی تھی اور اسے شاید پہلی بار خون کی وہ مہک اتنی دل فریب اور ذائقہ دار لگی تھی۔ اس کا ذہن کہیں اور نہیں بھٹکا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر اپنی نگاہ سے انڈور کیفے پہ مرکوز کر لی تھی۔ اس نے رفتہ رفتہ اپنے قدم اٹھائے تھے، کسی سلو موشن فلم کے کلائمیکس کی طرح۔ سب درست ہونے جا رہا تھا، سب میسر ہونے والا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر ہی داخل ہو رہا تھا کہ اس کی نظر ان گول چشموں میں قفس ہو گئیں۔ وہ مبہوت سا رہ گیا، اس کی سانسیں اٹک گئی تھیں۔ اس کے سامنے ارمغان مطاہر علی حقیقت کا دروازہ کھولے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ان دونوں کے چہروں پہ تاثر کے کئی رنگ آ کر گزر رہے تھے۔ آنکھوں میں نمی تھی، آنکھوں میں خوشی تھی، حیرانی تھی، ڈر تھا اور شاید محبت بھی تھی۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کے ساتھ جیسے پیوست ہو گئی تھیں، ارد گرد سے بے نیاز۔ وہ ٹک ٹکی باندھے ایک دوسرے کو دیکھے گئے تھے۔
سارا اس کے کان میں سرگوشی کرتی کیفے سے باہر نکلی تھی۔ غالباً اس نے کہا تھا کہ وہ زینب مارکیٹ سے کچھ لینے جا رہی ہے۔ وہ سر بھی نہ ہلا پائی تھی، آنکھیں اسی پہ منجمد رہیں۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا، بڑی ہوئی شیپ، گندمی رنگت، اٹھی ہوئی ناک، تیکھے نقوش، وہ آل بلیک 3 پیس میں حد سے زیادہ گریسفل لگ رہا تھا۔ Look what I did. I caught you in hell, ایریز۔ ایریز کے لب ہلے تھے، آنکھوں میں وہی الفت کا تاثر تھا، بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ Sure you did. وہ پہلی بار مسکرایا تھا۔ ایریز کی نظر اس کے گلابی ہونٹوں تک گئی، اس کے چہرے پہ آج بھی ڈمپل پڑتا تھا، سب کتنا اپنا اپنا سا لگتا تھا۔ کیا تم نے بھی وہی؟ اس کا سوال ختم ہونے سے پہلے ایریز نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب ہم کیا کریں ارمغان؟ اس نے ارمغان سے کہا تھا۔ ایریز کا چہرہ اٹھا ہوا تھا۔ وہ سب جو ہم پہلے نہیں کر پائے، اس نے ہنوز مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں پتہ تھا میں یہاں ہوں گی؟ ایریز نے سوال کیا۔ میری یادوں نے کہہ دیا تھا کہ تم یہاں ہی ہوگی۔ ارمغان نے اسے شانوں سے تھاما۔ ایک بات بتاؤں ارمغان؟ اس نے بھی ارمغان کے بازو تھامے تھے۔ I loved you in my dream. ایریز نے بہت مدھم آواز میں کہا تھا، اسی طلسم کو برقرار رکھتے ہوئے، اس جادو کو برقرار رکھتے ہوئے۔ اس کی بات پہ ارمغان ہلکے سے ہنسا تھا۔ اب ہمیں جدا بھلا کون کر سکتا ہے کوریس؟ اس نے ایریز کو شانوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ بی کیئرفل، ایریز نے پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ Now I fear nothing, not even love. وہ جملہ جو اس نے ایریز کو کہیں کبھی بولا تھا، وہ محبت کے بچ جانے کی وارننگ ہی تو تھی، مگر اب کس وارننگ، کس احتیاط کی ضرورت تھی؟ کیا ارمغان کو زندگی واپس مل سکتی تھی؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر اس سے پہلے ایریز کوئی جواب دیتی، ان کے حصار کا طلسم اس ایک آواز سے ٹوٹا تھا، اس ایک چیخ سے۔ ان دونوں نے دھڑکتے دل سے کیفے کی کھڑکی سے سڑک کا منظر دیکھا تھا۔ ان دونوں کی زندگیاں تھم گئیں، سانسیں بھی۔ ایک ٹرک نے کسی عورت کو رون دیا تھا، ہجوم اس عورت کے گرد حصار کرنے لگا تھا۔ ایریز اور ارمغان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، ان دونوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ارمغان بھاگتے ہوئے ایریز کے ٹیبل کے قریب آیا تھا۔ ایریز نے لرزتے وجود کے ساتھ ارمغان کو دیکھا، وہ ٹیبل کے نیچے ہاتھ مار مار کے کچھ چیک کر رہا تھا۔ تبھی اس کے ہاتھ پہ کوئی وزنی شے آ کے گری تھی۔ اس نے ٹیبل کے نیچے سے ہاتھ نکال کے اس شے کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں وہی سنہری پاکٹ واچ تھی۔ ارم دروازہ بند کرتے واپس آیا تو سعد نے اسے آواز دی تھی، ارم بھائی، میں نے آپ کا لاکٹ جوڑ دیا ہے، یہ لے لیں۔ ارم کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ سعد کے کمرے میں جانے کی بجائے اوپر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سعد ایک کام کرو، لاکٹ لے کے میرے کمرے میں آؤ ذرا، مجھے ایک ضروری کام ہے تم سے۔ وہ بلند آواز میں سعد سے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی سیاہ شرٹ کے بٹن پہ حرکت کر رہے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے تمام بٹن کھول رہا تھا، ساتھ ہاتھ بیلٹ کا بکل بھی کھول رہے تھے۔ سعد اپنے کمرے سے اٹھ کر اوپر کے زینے پھلانگنے لگا تھا۔ ان دونوں کے چہرے زرد ہو گئے تھے، خون کی رفتار جیسے دل تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ دونوں کا جسم واقعی برف بن گیا تھا۔ وہ دونوں سہارے لیتے کیفے سے باہر آئے تھے۔ اس ہجوم کو چیرتے وہ زمین پہ پڑی باڈی کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قریب ہی کہیں ایمبولینس کی آواز آنے لگی تھی۔ ان دونوں نے لوگوں کو دھکا دیتے اس زمین پہ بڑی عورت تک جانے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تھا تو دونوں ہی زمین پہ گھٹنوں کے بل گر گئے تھے۔ وہ سارا تھی، سارا نسیم صدیقی۔ جو خواب تھا وہ حقیقت ہونے جا رہا تھا، جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو زندگی کی نئی شروعات محسوس ہو رہی تھی وہ دراصل ایک چکر کا نیا سرا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں پہ قابو پایا تھا۔ ایمبولینس والے اس باڈی کو اسٹریچر پہ ڈال رہے تھے۔ اس نے ایریز کے خون میں بھیگے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام کر سہلایا۔ ایریز نے خوف زدہ آنکھوں سے ارمغان کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، سنجیدہ، نڈر اور بے خوف سیاہ آنکھوں سے۔ اچھی یادوں میں اور بری یادوں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس نے مدھم آواز میں سرگوشی کی تھی۔ ان دونوں کے ہاتھ ہنوز جڑے ہوئے تھے، اور ان دونوں کے ہاتھوں کے درمیان وہی سنہری گھڑی تھی جس پہ سارا کا خون جم رہا تھا۔ اوکے جی، تو یہ ناول ہو گیا کمپلیٹ۔ اور یہ کیسا تھا ناول؟ یہ کیا ہوا ہے؟ اچھا، میں ذرا اپنا دماغ لگاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ پتہ کیا نا، رکیں ذرا، کوئی سینس بنانے دیں مجھے۔ سب صحیح ہو رہا تھا، ارمغان مر گیا، ایریز جب مری تو دونوں زندہ ہو گئے۔ مطلب وہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا نا وہ پھر ان کا خواب بن گیا۔ ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ شاید کوما میں چلا گیا تھا اور یہاں پہ اس کے ساتھ، مطلب یار ریئلٹی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ریئلٹی ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ وہ
مطلب ٹائم ٹریول سم تھنگ کچھ ہوتا ہے، اور وہ واپس سے جب وہ ایک ایسے کھو جاتی ہے نا، سارا کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے، تو وہ جو کھو جاتی ہے کچھ سیکنڈ میں، تو وہ یہ ساری جو ٹائمنگ ہے، یہ جو سارا ہوتا ہے محبت اور یہ سارے کریکٹرز، وہ ایک دفعہ ساری زندگی جی لیتی ہے. اور اس کا جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس کا کہاں ایکسیڈنٹ، اچھا پچھلی دفعہ یہ اور سارا بیٹھے ہوتے ہیں تو شاید ارمغان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، اور تو وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور پھر جب وہ اٹھتا ہے بستر سے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو ایسے ہوتا ہے کچھ. اور اب ارحم وہی والا ٹیچر ہوتا ہے جو کہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، لیکن اس کا لاکٹ نہیں ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی، حالانکہ لاکٹ کو اندر ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، وہ ساتھ کو دوبارہ بلا رہا ہوتا ہے، مطلب دوبارہ سے یہ سارا چکر چلے گا. تو اب انہوں نے وہ جو چکر چلے گا اس چکر کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. سارا مر گئی. پہلے کون سی عورت مری تھی یار؟ کیا دماغ خراب کرنے والا ناول ہے. اچھا ناول ہے لیکن میرے ٹائپ کا نہیں ہے، میں پھر یہی کہوں گی. اگر جن کو ایسے ناول اچھے لگتے ہیں تو مجھے یقین ہے ان کو یہ بہت ہی اچھا لگا ہوگا. اچھا ناول کی اگر بات کریں صحیح والی ڈیٹیل میں، تو سٹائل مجھے بہت اچھا لگا. واقعی میں ایسا نہیں لگتا کہ یہ پہلا لانگ ناول تھا، اور وہ بھی ایک بہت کم عمر رائٹر کا. میں سٹائل سے بہت امپریس ہوئی ہوں، الفاظ سے بہت امپریس ہوئی، سارے الفاظ بہت اچھے تھے. اور اگر یہ کہانی جیسی وہ نہیں ہوتی، وہ انگلش موویز ہوتی ہیں یار، میں ایک ٹائم پہ بہت زیادہ انگلش موویز دیکھا کرتی تھی، تو وہ اس میں کچھ بھی ہوتا ہے، وہ خوابوں میں کہاں کہاں جا رہے ہوتے ہیں، خوابوں میں ہی چوریاں کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ عجیب عجیب سی موویز ہوتی ہیں، تو وہ ان کے ساتھ کافی میچ کر رہی تھی. تو پاکستانی اور ہم جو خواتین ہیں، ہمارے لیے یہ شاید اتنی سوٹیبل نہیں تھی، لیکن پھر بھی بہت سی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو اس ٹائپ کے ناولز اچھے لگتے ہیں، مطلب مائنڈ باگلنگ ٹائپ کے، باگلنگ کہتے ہیں خیر اس ٹائپ کے. تو ان کے لیے یہ پرفیکٹ ناول تھا. مجھے ایک چیز اس میں جو نہیں اچھی لگی، اور وہ واحد چیز تھی جو مجھے نہیں اچھی لگی، وہ یہ تھا کہ وہ جو سینس تھے نا، وہ ٹاپک ایک تو اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے، اتنا زیادہ سینسٹیو ٹاپک ہے، اور اس پہ اتنی ڈیٹیل میں لکھنا. ایک اس کی پازیٹیو سائڈ یہ آ جاتی ہے کہ ایک نئے ٹاپک کو لایا گیا ناول میں، جو کہ پہلے میں نے کبھی نہیں پڑھا، ہوتا ہوگا لیکن میں نے اس ٹائپ کے ہومو سیکشول اور پیڈوفائل اس ٹائپ کے میں نے ٹاپکس کو نہیں دیکھا. تو اس ٹاپک پہ مجھے نہیں پتہ لکھنا چاہیے کہ نہیں، خیر لکھنا تو چاہیے، ہر ٹاپک کو کور کرنا چاہیے، لیکن اتنی ڈیٹیل میں اتنا زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو کچھ ایک مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو بہت اچھے ورڈز میں، اور اس ٹاپک کو مطلب ہم اتنے بچے بھی تو نہیں ہیں، سمجھ آ جاتی ہے جو بھی ایسی سینز ہوتے ہیں، تو اس کو مطلب تھوڑا سا ہی اگر بتا دیا جاتا تو وہ سمجھ آ جاتی ہے ہمیں، لیکن اتنا ایکسٹریم لیول میں نہیں لکھنا چاہیے تھا، اتنی ڈیٹیلز نہیں لکھنی چاہیے تھی. تو مجھے یہ پرسنلی لگتا ہے، یہ میرے اپنے اوپینین ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے، یہ مجھے اس ناول میں ایک چیز اچھی نہیں لگی. باقی ناول اچھا تھا، ٹاپک بھی اچھے تھے، اور تھوڑا ڈفرینٹ جانرا تھا، ہیرو ہیروئنس اچھے تھے، سب اچھا تھا، سٹائل اچھا تھا. جیسے کہ میں یہ کہہ چکی ہوں، ہر آپ کو پتہ ہے ایپیسوڈ کے بعد تو میں یہ فیڈ بیک دے رہی ہوتی ہوں، تو اس میں اچھی چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہیں. کویسچنز جو تھے آخر میں کہ یہ کیوں ہوا، وہ سارا کو کیوں کڈنیپ کر لیا، سارا کیوں معذور ہو گئی، یہ وہ جب وہ سب تھا ہی کچھ نہیں تو کیا سینس بنتی ہے نا، اس سمجھو تھا ہی کچھ نہیں اور اب دوبارہ سے اب سارا مر گئی ہے نا، اب نہیں کڈنیپ ہوئی، اب کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ سارا سین سیٹ ہو گیا. تو وہ سارا جو خواب تھا وہ بلبلا تھا، اس میں اگر ایشوز تھے بھی تو کوئی بات نہیں، وہ تو تھوڑی سی ایسے جھپکی لیتی ہے، تب تک وہ ڈونٹ لینے گئی بھی ہوتی ہے، تو اس جھپکی میں جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہو گیا. اچھا جی، یہ سید خضر کا پہلا مکمل ناول تھا جو آج ہم نے مکمل کر لیا ہے. ان کا نیکسٹ ناول جو شائع کیا جائے گا اس کا نام ہے نون. اس کی سنیک پیک میں آپ کو دے دیتی ہوں. تم نے ذوالفقار کی فیملی کو دعوت دی تھی؟ گھڑی ہاتھ پہ باندھتے وہ اب اپنے سوٹ پہ کلون چھڑک رہے تھے. کیا ضرورت ہے ان کو انوائٹ کرنے کی؟ آپ کے بھائی کے اللہ درجات بلند کرے، مگر زندگی بھر انہوں نے ایسا کوئی کام سر انجام نہیں دیا جس پہ ان کو اپنی خوشیوں میں یاد رکھا جائے. رخسار چڑ گئی تھیں. نہ جانے احمد کو ذوالفقار جہاں زیب سے کیا لگاؤ تھا. جو ذوالفقار نے بویا اس سب کا خمیازہ اس کا بیٹا بھگت رہے نا. تم اب اور کیا چاہتی ہو؟ وہ رخسار کی طرف پلٹے تھے. حرام کی اولاد ہے حیدر، آپ بھول جاتے ہیں وہ تو مزے سے ایک انجان شخص کے پیسے اڑا رہے. کس سزا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ چمکے پہنے وہ ضبط کر کے پلٹیں. تمہیں ترس نہیں آتا ایک بچے پر؟ احمد انہیں دکھ سے بس دیکھتے رہ گئے. اپنے باپ اور آپ کے بھائی کا قاتل آزاد گھوم رہا ہے. ترس تو مجھے آپ پہ آتا ہے احمد.
وہ کلچ ہاتھ میں پکڑتے ساڑی سنبھالتے کمرے سے نکل گئی تھیں۔ احمد جہاں زیب یوں ہی کھڑے رہ گئے تھے، ٹوٹے ہوئے مگر خود کو ہمیشہ مضبوط ظاہر کروانے والے۔ اچھا جی، یہ سنیک پیک تھی ان کے نئے آنے والے ناول نون کی۔ اچھا، اس ناول میں جو کریکٹر ہے نا حیدر، یہ والا حیدر، جرم میں جو حیدر تھا وہی والا ہے۔ تو وہاں پر تو اس کو النساء پسند آ گئی تھی، اور یہاں پر ان کی اب کیسے سٹوری بنے گی اور کیا پتہ کوئی کنیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے لگتا ہے کافی انٹرسٹنگ ناول ہوگا۔ اچھا، اب میں آپ کو سید خضر کا انسٹاگرام دکھا رہی ہوں، تو آپ کو کوئی بھی کویسچنس پوچھنے ہیں، ان کو فیڈ بیک دینا ہے، تو ان کے انسٹاگرام پہ جائیں اور ان کو بتائیں آپ کو ان کا ناول کیسا لگا۔ میرا بھی انسٹاگرام ہے pak.novels، وہاں پر بھی اگر آپ تشریف آوری کر دیں گے تو مجھے بڑا اچھا لگے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔